اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ آپ کہہ دیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور یہ تمہارے رب کی جانب سے روشن دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 203 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ ہم سورۃ الاعراف کے بالکل لاسٹ میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ عظیم الشان آیت جو نبی پاک کے اوپر اتاری گئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کفار مکہ تھے وہ آپ سے نشانیاں مانگتے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی کہ جو جیسے کہ پہلے نبیوں سے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کو معجزے دکھائیں، نشانیاں دکھائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے یہی ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو جو بھی کفار یا جو بھی لوگ کفر کرتے ہیں، جب ہٹ درمی پہ اتر آتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ جب ان کو نشانیاں دکھا بھی دیں تو بھی وہ ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح کی آیات قرآن مجید میں بہت زیادہ مقامات پہ ذکر کیا گیا کہ لوگ جو نشانیاں مانگتے ہیں ان کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی جو نشانی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے وہ قرآن مجید ہے، اور سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھیں قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کیا گیا ہے، اور کس طرح ایک مختصر کتاب ہے یہ، جس کے اندر پوری ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل اس کو بڑے بریفلی انداز میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اب انسانوں کی سوچ اور ان کے شوق کے اوپر ہے کہ وہ کتنا قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو بھی اس سے محبت رکھے گا اور اس سے کچھ ہدایت لینے کی اس کے اندر خواہش ہوگی تو یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی، اور جو بھی شخص اس سے یعنی کہ دوسرا فائدہ یعنی کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کہہ لیں کہ بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا علم کی بیس پہ، تو اس کو وہی کچھ ملے گا۔ یعنی کہ جو اکثر لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جن کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کے اوپر علم کا جو روب جھاڑنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر برتری ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے کھلی جو کتاب ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی رستہ دکھائے گی، ان لوگوں کو ہی رستہ دکھائے گی جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، جن کا کوئی ہدایت لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، ان کو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زمین و آسمان جو ہیں یہ اتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر کوئی ان کو دیکھ کے بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا تو پھر اور اس کے علاوہ کون سی نشانیاں وہ دیکھیں گے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آسمانوں کے اوپر بے شمار جو ستارے ہیں، جو گلیکسیز ہیں، اب یہ دیکھیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ یہ اتنی بڑی جو نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ زمین کا جو نظام ہے، پانی کا جو زمین کے اندر جو پانی ہے، جو درخت ہیں، کتنا کچھ جو ہم ڈیلی ان نشانیوں کے اندر سے ہم گزرتے ہیں، ڈیلی ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہمیں جو ہمارے ارد گرد ہمارے اندر جو نظر آتی ہیں، یعنی کہ جو انسان کی جو باڈی ہے، جو جسم ہے، یہ کتنی شاندار مشینری ہے۔ یہ بذات خود دیکھیں کتنا بڑا نظام ہے اندر، جو ہماری جو باڈی کے جس طرح جو بلڈ اپ ہوئی ہے، جو بے شمار لاتعداد جو سیلز ہیں، تو یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اور کون سی نشانی دیکھیں گے؟ تو یہ تب بھی لوگ اس طرح کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے۔ تو اس کی جو سختی سے اور بے شمار دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی منع کیا ہے، اور اس کی نفی کی گئی ہے کہ ہم کوئی نشانی نہیں دکھائیں گے، بلکہ ان کو خود ہی غور و فکر کر کے ہی ایمان لے کے آنا پڑے گا۔ کیونکہ دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے سامنے آسمان سے کچھ سیڑھی اترے اور سیڑھی سے اوپر ہی آسمان کے اوپر چڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی لیں تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ یعنی کہ جو لوگ ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، ان کو کوئی بھی نشانی دکھا دیں تو وہ اس پہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ ایمان وہی لوگ لے کے آئیں گے جو کہ
جن کا ارادہ ہدایت کا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ایک بہت بڑی ایک نشانی ہے، جو کہ اسی طرح کی دیکھیں جو لوگوں نے اپنے جو بزرگوں کے ساتھ بہت سی چیزیں منسوب کر دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا مطالعہ کریں گے، جو چیزیں اسلام کے اندر لوگوں نے بزرگوں کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں، وہی چیزیں سیم ٹو سیم جو واقعات ہیں، وہ آپ اگر کہیں ہندو لٹریچر پڑھیں تو ادھر بھی انہوں نے سیم ناموں کے نام سے تبدیل کی ہیں، سیم واقعات آپ کو ادھر بھی ملیں گے۔ یعنی کہ ساری چیزیں جو من گھڑت ہیں اور لوگوں نے زیادہ تر ان کو بنایا ہوا ہے، جو مختلف جو معجزے دکھائے ہیں، مختلف جو کرامات ہیں، یہ تو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی لے آئے یا کرامت دکھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے کوئی نشانی، اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر کوئی نشانی نہیں لے کے آ سکتا۔ تو یہاں پہ اس چیز کی جو نفی کی گئی ہے، اور جو اس کے اپوزٹ جو چیز کی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں جس کی طرف انسانوں کی توجہ کو مرکوز کیا ہے، وہ ہے کہ غور و فکر کرنا، کائنات کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرنا۔ اس سے پھر جو انسان کے ایمان ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو ہمیں بھی بجائے کہ کرامات کے اوپر یا معجزوں کے اوپر اس کا انتظار کرنے کے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ہمیں جو کائنات میں نظر آ رہی ہیں، جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس سے یہ چیزیں ہمیں پھر ہدایت کی طرف لے کے جائیں گی، اور ہدایت جو پھر الٹیمیٹلی وہ کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ جو ہدایت قرآن مجید سے ہمیں ملے گی، وہ بالکل ہمیں 100% کامیابی کی طرف ہی لے کے جائے گی۔ تو یہ جو آیت ہے، اس میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کے آئیں تو وہ نہیں لے کے آتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہ تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو، تو آپ کہہ دیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ سے فرمایا کہ جو چیز میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، میں بھی اسی کو فالو کرتا ہوں۔ یعنی کہ جو قرآن مجید کی آیات میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، میں بھی ان کو فالو کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو میں اسی چیز کا حکم دیتا ہوں کہ آپ بھی اسی کو فالو کریں، نہ کہ آپ جو نشانیاں یا معجزات کے اوپر ان کا انتظار کریں۔ تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی جانب سے روشن دلائل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید جو آپ کو جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کی جو بصیرت کی آنکھیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ یعنی کہ جو وزڈم ہے، جو حکمت ہے، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ جو قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جو اس کو شوق سے پڑھتے ہیں، جو اس کی جستجو میں رہتے ہیں، اس کے ہر ایک لفظ اور ایک آیت کے اوپر جو اپنی پوری توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے جو ہے وہ مائنڈ کو کھول دیتے ہیں، ان کے دماغ کو کھول دیتے ہیں، ان کے دل کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس سے پھر ان کو جو چیزوں کی حقیقت ان کے سامنے آ جاتی ہے، دنیا کی حقیقت، انسانوں کی حقیقت، باتوں کی حقیقت، وہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے کھول دیتے ہیں۔ اور یہی لوگ دنیا میں اپنا جو کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے جو نبی ہیں، جو ان کے جو فالورز ہیں، اس کے بعد جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو شہداء ہیں، جنہوں نے قرآن کے اوپر غور و فکر کیا اور وہ راز کو پا گئے، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور اپنی زندگی کو انہوں نے کامیاب کر لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم و شان نشانی کو جو کہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔